آپ فرما دیجیے کہ اگر 3-4 لائنیں ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں کہ یہ کتاب کیا بندوں سے فرماتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارا کا سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زباں لگتا ہے۔ نظر جب بھی سوئے افلاک اٹھتی ہے، سر چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ ریب کتاب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی کہ اگر یہی کتاب لریب اگر کسی پہاڑ کے اوپر اٹھتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ وہ لریب کتاب ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا صرف ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، اگر کوئی بندہ صرف اس قرآن مجید فرقان حمید کی صرف یہ لفظ حرف پڑھ لیتا ہے، الف لام میم کو اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 3 نیکیاں دیتا ہے، اور وہ جو 3 نیکیاں ہیں وہ 30 کے برابر ہیں، یعنی کہ اس کو 30 گنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ، میرا سوال آپ سے تھا کہ مجھے فرمائیے گا کہ قرآن کا ان 3-4 لائنوں میں مفہوم کیا ہے؟ ٹاپک چل رہا ہے میرا، تو ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا، بسم اللہ۔ قرآن مجید کی حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہے کہ اسی کتاب کے اندر زوال بھی ہے اور اسی کے اندر عروج بھی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم بچوں کو تعلیمات قرآن کب سٹارٹ کریں؟ اکثر و بیشتر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بیت پڑھانا یہ سٹارٹ اپ ہو چکا ہے، پراپرلی جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا تجوید کے ساتھ پڑھیں، وہ کس عمر میں سٹارٹ اپ لینا چاہیے؟ دیکھیں بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دینی چاہیے۔ بالغ سے مراد 17 سال؟ نہیں بالغ آج کل تو 8-9 سال کا بچہ بھی جو ہوتا ہے 9 سال کا بچہ نہیں کہیں گے نا، بڑا تھوڑا بچہ کو کہ بلوغت کا معیار کیا ہے؟ یہ جو بالغ گئے بچہ بالغ ہے، اوکے، عمومی طور پہ یہ 14-15 سال کی عمر پہلے جی پہلے اب 9 سال کی عمر، 8-9 سال میں تو بچہ 8-9 سال مجھے سمجھ نہیں آتا جی، مجھے سمجھ آتا ہے شاید غلط ہوں میں، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تقریباً 9 سال کی عمر میں حضور سے ہو گیا تھا، تو وہ بالغ تھیں، اگر وہ بالغ نہیں تھی تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ابھار اگر ظاہر ہو گئے اور شخصیت میں تھوڑی سی وہ کھردرا پن آ گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعور بیدار ہو گیا، بچپنا ختم ہو گیا، عالم تمیز آ گئی، سوچ میں چینج آ گئی، تو یہ بلوغت تو بات بھی ہو جانے تھے، شعور نہیں آتا، وہ ایکسیپشنل کیس ہے، وہ ایک معیار نہیں ہے وہ، اچھا بس یہ ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہو جائے۔ چند کھلاتے ہیں لوگوں کو، پیٹ بھرتے ہیں ان کا، ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ تعلق اپنا رکھتے ہیں پھر قرآن ان کو کیا دیتا ہے؟ جب قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ وہ قائم کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو عروج عطا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی غریب کو یا کسی مسکین کو اگر وہ کھلا دیتے ہیں تو اس میں بہت اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ تو قرآن کسی چیز کا ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنے پڑوس میں جو آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی خاندان ہے، تو اس کو سب سے پہلے کھلا دیں، اگر کوئی ان کو کھلا پلا دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کھلانا پلانا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے قرآن مجید اس کو عروج عطا کر دیتا ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیتا ہے اس کو قرآن مجید ذلیل کر دیتا ہے۔ اب عروج کیسے؟ کہ جو
قرآن پاک پڑھتا ہے ہر وقت قرآن پاک کے ساتھ لگا رہتا ہے اور قرآن مجید اس کو تجارت کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، پھر اس کو بتاتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے، والدین کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے، اولاد کی حقوق کیسے ادا کیسے کرنے ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید کے ساتھ جب ہم تعلق رکھیں گے تو ان چیزوں کا ہمیں پتہ چلے گا، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں ہی نہیں، جب قرآن کو ہم اٹھائیں گے نہیں تو ہمیں ان چیزوں کا کیسے پتہ چلے گا، تو پھر ہم زوال کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، یہ نہیں کہ اب سال کے بعد ایک رمضان المبارک کا مہینہ آئے، جیسے ابھی حضرت صاحب بات کر رہے اسی ٹاپک پہ، تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، حفاظ کرام اور جتنی بھی حضرات ہیں وہ اس مہینے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ اسی مہینے میں، بلکہ پورا سال اس قرآن کے ساتھ محبت بھی کریں۔ جب قرآن کے ساتھ ہم محبت کریں گے، رشتہ قائم کریں گے، تو پھر ہم سے قرآن محبت کرے گا، اور قرآن ہی سے ہمیں پھر ان ساری چیزوں کا ہمیں یہاں سے مداوع ملے گا۔